بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے اصولوں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستوں، آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم اور حسن اخلاق کی چند اہم اور خوبصورت باتیں اور اصول بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو پورا واچ بھی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت جزاک اللہ۔ دوستوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جس ذات والا صفات کو کامل اور خوبصورت نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی بھی کوئی شخص سیرت کردار اور صاف خصائل، فضائل اور اخلاق حمیدہ میں آپ کی مثل نہ تھا اور نہ ہو سکے گا۔ دوستوں، اب میں آپ کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 خوبصورت باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔